اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کر دیں تاکہ ہمارا ویلاگ آپ کو بروقت انفارمیشن پہنچ سکے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے عزیز و اقارب دوستوں میں اور کمیونٹی میں بھی متعارف کرائیں۔ اب چلتے ہیں ہم ویلاگ کی جانب۔ اچھا جناب، آج ذرا بات شروع کرتے ہیں برطانیہ میں جو رائٹس شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ فسادات شروع ہو گئے ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ یہ فسادات جو ہیں یہ ایکچولی ایک افواہ سے شروع ہوئے کہ 3 بچیاں جو برٹش بچیاں تھیں، اور ان کے بارے میں یہ افواہ پھیلائی گئی کہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، اور قتل کرنے سے پہلے ان سے ریپ کیا گیا۔ تو اس حوالے سے پھر کہا گیا جی کہ اس میں مسلمان انوالوڈ ہیں، اور اس افواہ کو پھیلانے میں آگے تھے جناب ایکس، یعنی کہ فارمر ٹویٹر جو ہے، ان کے جو مالک ہیں ایلن مسک، انہوں نے اس کو پھیلانے میں کافی سرگرم رہے۔ ان کا کہنا ہے جناب کہ ان کی آبادی 68 ملین ہے برٹن کی، اور ان کا کہنا ہے کہ ہر سال 1 ملین اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس میں جو زیادہ تر ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے جی کہ یہ جو سارا کچھ ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ وہاں پہنچے ہیں، خاص طور پر یوکرائن سے بھی لوگ آنا شروع ہوئے، وہ تو سڑکوں اور پارکوں میں خیمے لگا کر رہ رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں کے معاشرے کے اندر بہت پرانا لاوا پک رہا تھا، اور موجودہ مہنگائی نے اس لاوے کو پھٹنے کا جواز فراہم کر دیا، اور اب وہاں کے نسل پرست جو گورے ہیں وہ گروپوں کی شکل میں 200-300 کے ٹولیوں میں آ کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ یہ بر صغیر کے مسلمان ہیں، اس کے بعد یہ کلیریفائی ہو گیا کہ یہ لوگ افریقہ سے آئے ہوئے مسلمان ہیں۔ تاہم اس کے بعد زیادہ تر ڈیولپڈ لوگ جو ہیں وہ پاکستان اور انڈیا سے گئے ہوئے، جن لوگوں نے جا کے ادھر چھوٹے چھوٹے بزنس شروع کیے، اور پھر وہ چھوٹے چھوٹے ایسے بڑے ہو گئے، محنت کی، ظاہری بات ہے، ادھر جا کے تو انہوں نے گرو کیا، اور ادھر جا کے وہ کافی اسٹیبل اور اسٹرانگ ہو گئے۔ اصل میں ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کبھی ان کے گھروں پہ حملے کیے جا رہے ہیں، کہیں آگ لگائی جا رہی ہے۔ فی الحال کوئی کیجویلٹی کی اطلاع تو نہیں آئی فی الحال، مگر یہ ہو سکتی ہے۔ اس کے نتیجے میں برطانویوں نے بہت بڑی دھمکیاں لگائی ہیں کہ ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے، اور سوشل میڈیا سے نکال کے ان کے فوٹویں اور ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ اچھا جی، ویسے جنرلی یہ میرا اوپینین ہے، دیکھا یہ گیا ہے کہ دنیا میں کہیں فسادات شروع ہوتے ہیں نسلی تعصب پہ، اس میں مسلمانوں کو بہت مار پڑتا ہے، اور یہ ہوتے ہی مسلمانوں کے خلاف ہے۔ اس کی وجہ آج تک سمجھ نہیں آ سکی۔ کبھی مسلمانوں کے ملکوں میں کبھی فسادات عیسائیوں کے خلاف نہیں ہوئے، یہودیوں کے خلاف نہیں ہوئے، کبھی ہندوؤں کے خلاف نہیں ہوئے فسادات، کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کوئی اکا دکا کوئی بھی غصے میں نکلے لوگ، یہ تھوڑا بہت ہے، ایک چھوٹا پرانے زمانے کا مندر سی کوئی 100 سال پرانا، وہ کوئی ہمیں کسی نے پکڑ کے تو اس کے 1-2-4 اینٹیں توڑ دی۔ مگر باقاعدہ طور پہ جس طرح ادھر فسادات جس طرح انڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، گوروں میں بھی دیکھتے ہیں، امریکہ میں بھی دیکھتے ہیں، آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں بھی ایسا چلتا ہے کہ ہر کچھ سالوں کے بعد ادھر یہ فسادات چھڑ جاتے ہیں، اور ہمارے مار کن کو پڑتی ہے مسلمانوں پر۔ چلیں، اللہ تعالیٰ خیر کرے جی، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے جو ادھر ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ اب چلتے ہیں نیکسٹ نیوز کی طرف جی۔ بات کرتے ہیں دھرنا میرے خیال 13ویں-14ویں دن میں داخل ہے، اور بڑی بات ہے کہ جماعت اسلامی ابھی تک دھرنے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ گرمی بھی بہت سخت ہے، مگر اتنے لوگ بھی نہیں ہیں ویسے ہی، یعنی کہ وہ ایسا ہے کہ کچھ پبلک ہے ادھر، اور اس کے بعد پھر رات کو جلسہ جلوس ہوتا ہے، جس وقت کوئی تقریر شکری ہوتی ہے، کچھ بندے اکٹھے ہو جاتے ہیں، کچھ مناسب ہو جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، مئی روڈ ہے، ڈسٹربنس ہو جاتی ہے ساری، پنڈی اسلام آباد میں تو مسائل چل رہے ہیں نا اس طرح کے۔
تو حکومت نے دھرنے والوں کو جی اب انگیج کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایکچولی حکومت جو ہے وہ جو بجلی کے ریٹوں کو لے کر بہت سیریس ہے. اس حوالے سے گورنمنٹ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ بجلی کے ریٹ کسی بھی طریقے سے کم کیے. اس حوالے سے جناب ایک ٹاسک فورس بھی بنائی گئی ہے اور مختلف قسم کے راستے ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس جن کو قابو کیا جائے. اور بیک آف گراؤنڈ جو ہے آئی پی پی سے بھی ڈسکشنز چل رہی ہیں. خاص کر جو ہے اور یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو یہ بھی گورنمنٹ کے اب سوچ رہی ہے دیکھ رہی ہے کہ جو آئی پی پیز اسٹیٹ اونڈ ہیں یعنی کہ گورنمنٹ کے انڈر چلتے ہیں ان کے کیپیسٹی چارجز ختم کیے جائیں تو اس کو کس مد میں ڈالا جائے. ایس ڈی پی فنڈ جو ہوتا ہے اس میں بھی کمی کی بات ہو رہی ہے. حکومت اس حوالے سے بہت سیریس ہے اور بجلی کے ریٹ کو کم کرنا چاہتی ہے کیونکہ ایک تو ویسے پبلک کی بس ہو گئی ہے, پبلک کی بولتی بند ہوئی ہے بجلی کے بلوں کو لے کر. میں نے پہلے بھی اپنے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ آج کل جتنے بل آ رہے ہیں نا اتنا گھر کا خرچہ ہے. یعنی کہ اگر کسی کا ₹1,00,000 بل آتا ہے تو وہ ₹1,00,000 گھر کا خرچہ چلاتا تھا. کسی کا 50,000 آ رہا ہے تو اس کو 50,000 گھر کا خرچہ, کسی کا 25,000 آ رہا ہے تو اس کا بیچاری کا 25 کا گھر کا خرچہ ہے. تو ایسی سچویشن ہوئی ہے کہ یعنی کہ ٹوٹل خرچہ اس وقت بلوں میں جا رہا ہے. اور اسی لیے گورنمنٹ جو ہے وہ سیریس ہے اس حوالے سے کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور معاملہ اٹھ کھڑا ہو, پبلک سڑکوں پہ آ جائے, تو ان کو چاہیے کہ کسی طریقے سے اس کو تھوڑا سا مینیج کریں, تھوڑا سا لوگوں کو ریلیف دیں. ایک تو یہ بھی ڈر ہوتا ہے گورنمنٹوں کو, دوسرا پرابلم یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آگے ووٹیں بھی تو لینے جانا ہوتا ہے نا, علاقوں میں بھی تو جانا ہوتا ہے. لوگ گالیاں نکالتے ہیں کہ مطلب کہ اس وقت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت پی ایم ایل این کی حکومت کے اور پی 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 کی حکومت کے خلاف ہوئے ہیں کہ یا یہ بلکہ زیادہ پی ایم ایل این کے خلاف ہوئے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی انہوں نے آ کے تو تباہی نکال دی ہے. پہلے حکومت تھی تو کم از کم یہ تو سچ بات ہے, یہ تو انہوں نے کمپیریزن تو کرنا ہے, مگر یہ ہے کہ اس میں اگر وہ بھی حکومت ہوتی, کوئی بھی حکومت ہوتی, اس کو کرنا یہی پڑنا تھا کیونکہ آپ نے آئی ایم ایف کی شرائط ماننی ہے اور آئی ایم ایف کی یہ شرائط ہے. اب ان ریٹوں کو کم کرنے کے لیے حکومت نے آئی ایم ایف کو بھی کمپلائی وتھ کرنا ہے اور انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز کو بھی کمپلائی وتھ کرنا پڑے گا. اگلے 15 دن میں امید ہے کہ کوئی خبر اس حوالے سے آئے گی. ملٹری کورٹ میں خان صاحب کا جو ہے کیس چلانے کی جو بات ہوئی, اس کے بعد سے خان صاحب نے تو مطلب کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گوڑے باہر آ گئے نہیں کہ وہ تھوڑی مہربانی. پہلے تو یہ کہتے رہے جی کہ نیوٹرل ہو جائیں, پھر کہتے رہے جی ملنے مجھ سے نہیں ملنے, مجھ سے نہیں ملتے, میرے بندے سے ملنے. یعنی کہ خان صاحب ہر وہ اب کام کر رہے ہیں جس پہ خان صاحب جو ہیں وہ اڑے ہوئے تھے. اب کبھی اس بہانے کبھی اس بہانے اعتراف جرم کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے انہوں نے, اور ابھی نہ کرتے کچھ مشروط معافی مانگنے پہ بھی تیار ہو گئے ہیں. خان صاحب کو لگتا ہے کہ ملٹری کورٹ کے مقدمے کے ٹرائل نے تو ڈرایا ہے. شیخ مجیب جو کہ ان کا ہیرو تھا, تو یہ ویسے پرانا ہیرو ہے خان صاحب کا. شیخ مجیب جو ہیرو تھا خان صاحب کا, تو جو خان صاحب پچھلے دنوں میں بننے کی کوشش کر رہے تھے, ان کے انجام نے بھی خان صاحب کو ڈرایا ہے. اب ان کا منہ جو ہے وہ جی ایچ کی طرف مڑ چکا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ 9 مئی کے معاملات میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں اگر ان کو سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائی جائے, اور جو لوگ انوالوڈ ہیں اور اگر ان کے جماعت کے ہیں تو ان کو بھی وہ جماعت سے نکال دیں گے اور اس طرح کی باتیں کی ہیں. حالانکہ خان صاحب کے جو اپنے لوگ ہیں ان کی اپنی ریکارڈڈ ویڈیوز
کسی نے نہیں ریکارڈ کی, انہوں نے خود ریکارڈ کی ہوئی ہیں, خود ریکارڈ کر کے خود سوشل میڈیا پہ ڈالی, وہ موجود ہیں. مگر خان صاحب پھر بھی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھنا چاہ رہے ہیں. اس میں بھی یقیناً کوئی کہانی ہے. اب اس میں جو میری سمجھ یہ کہتی ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ نہ 9 من تیل ہوگا تو نہ رادھا ناچے گی. بات یہ ہے کہ 200 جگہوں پہ انہوں نے حملے کیے, ٹھیک ہے, تو سی سی ٹی وی فوٹیج کس کس کی چاہیے ان کو, اور کہاں کہاں سی سی ٹی وی فوٹیج ہوگی. کہیں ہوگی, کہیں نہیں ہوگی, کہیں کیمرے چل رہے ہوں گے, کہیں نہیں چل رہے ہوں گے. ایسا کئی دفعہ ہوتا ہے. یعنی کہ آپ کہیں ڈکیتی ہو جاتی ہے اگر تو پتہ چلتا ہے او جی کیمرہ ہی بند سی. ایسی سچویشن ہوتی ہے. یہ پاکستان ہے, یہ کہ انگلینڈ میں نہیں آپ بیٹھے ہوئے. تو اب یہ سی سی ٹی وی فوٹیج آخر یہ کہ کہتے تھے انگلینڈ نے چونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے کیا تھا فیصلہ, تو آپ بھی سی سی ٹی وی فوٹیج سے فیصلہ کمال ہے. او بھائی تیرے بندے نے آپ فوٹوਆਂ کھینچیاں نے, تیرے بندے نے آپ ویڈیوز بنائی ہیں, اس کا یقین نہیں ہے تمہیں. پھر کہتے ہیں جی کہ خان صاحب کے آئی ایس پی آر کہتا ہے کہ ہم 9 مئی پر معافی نہیں دیں گے, کیونکہ انہوں نے 9 مرسی کا کہہ دیا. تو 9 مئی پر معافی نہیں دیں گے تو ہم بھی معافی نہیں دیں گے. بھائی تسی کسی کی معافی نہیں دینی. ان سے کوئی پوچھے بھائی تم سے کون معافی مانگ رہا ہے, آئی ایس پی آر تم سے معافی مانگ رہا ہے, مطلب مفت میں معافی نہیں دیں گے. عمران خان کے معافی مانگنے کے بعد عطا تارڑ نے بھی کانفرنس کی ہے نا اس بیان کے بعد, تو انہوں نے اصل میں یہ کہا کہ شیخ مجیب کا مجسمہ گرنے کے بعد عمران خان نے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے. اصل میں خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شیخ مجیب ان کا ہیرو جو ہے وہ شیخ مجیب ہے کہ اس کو توڑنے والے ہیں. اصل میں انقلاب بنگلہ دیش میں نہیں آیا, انقلاب تو پاکستان میں آیا. یہ انقلاب سے کم ہے کہ خان صاحب کا ڈائریکشن ہی چینج ہو گئی. اچھا خان صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ معافی مانگ لیں گے تو ان کو معافی مل جائے گی اور ان کی جان چھوٹ جائے گی, جبکہ میرا اپنا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہونے والا. خان صاحب معافی مانگ بھی لیں گے, خان صاحب نے اپنے کیسز پھر بھی بھگتنے, کیونکہ کیسز جو ہیں خان صاحب پہ وہ 60% تو سیاسی کہہ سکتے ہیں, 40% خان صاحب کے اوپر کیسز باقاعدہ ہیں, وہ تو بھگتنے پڑیں گے. وہ کہتے ہیں جی کہ میں معافی مانگ لوں گا اور پارٹی سے ان لوگوں کو بھی نکال دوں گا جو ویڈیو میں موجود ہوں گے. اب لگتا یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنے کارکنوں کو ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے. یہ خان صاحب کا صاحب ہے وہ اس باندری والا, تو جب اس کے پاؤں سڑتے ہیں نا باندری کے, ویسے اپنے بچوں کو ایسے سینے سے لگا کے پھرتی رہتی ہے, تو جب اس کے پاؤں سڑتے ہیں نا تو بچے کو اپنے پاؤں کے نیچے دے دیتی ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے, پہلی بات کیا فوج انہیں سی سی ٹی وی فوٹیج دکھائے گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 200 سی سی فوٹیج آئیں گی کہاں سے. دوسری بات یہ ہے کیا خان صاحب اس وقت اتنی طاقت اور اتنی پوزیشن میں ہیں کہ وہ اپنی شرائط کو منوا لیں اپنی معافی کے لیے؟ پھر وہ یہ جو میں نے ابھی کیا ہے کہ یہ سارا کچھ ہونے کے بعد بھی خان صاحب جیل سے تو نہیں نکلیں گے. خان صاحب کے اوپر تو سنگین قسم کے کیسز ہیں, الزامات ہیں, وہ اس طرح تو نکلنے لگے. معافی ایکچولی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ بھئی اعتراف گناہ کرو, جو آپ نے کیا ہے اس کا اعتراف کرو. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کو قتل کر دیا اعتراف گناہ کر کے تو بھئی قتل معاف ہوئے, قتل نہیں معاف ہوتا, جرم ہی رہے گا. خان صاحب شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں آج معافی مانگ لوں گا تو کل ڈیرا جو جیل دے دروازے کھلیں گے تو پرسوں میں وزیر اعظم ہاؤس دے وزیر اعظم دی سیٹ دے بیٹھے ہو سا. ایسا نہیں ہونے لگا. خان صاحب کو کوئی غلط فہمی ہے, وہ غلط فہمی بہرحال جلدی دور ہو جائے گی میرا خیال ہے. ابھی بات کرتے ہیں عزیر بلوچ جو ہے وہ جو کہ لیاری کا بہت بڑا گینگسٹر تھا. بہت عرصہ وہاں گینگ وار ہوتی رہی ہے کراچی میں, جس میں سینکڑوں ہزاروں لوگ مارے گئے. ایک ادھر رحمان ڈکیت بھی کبھی ہوا کرتا تھا گینگسٹر, پھر اس کا بیٹا آ گیا, وہ بڑا گینگسٹر رہا. لیاری میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ گینگسٹر رہے ہیں, مگر جو عزیر بلوچ ہے نا اس کو پولیٹیکل کوریج ملی ہے سب میں. اب ہو یہ رہا ہے کہ اب عزیر بلوچ کا اور عمران خان صاحب کا مقابلہ چل رہا ہے. اب وہ 39 مقدموں میں بری ہو چکا ہے اور اس پہ کوئی مقدمہ ثابت ہی نہیں ہو پا رہا, جس طرح ہمارے عمران خان صاحب کے اوپر نہیں ہو پا رہا. اب اس کو کیا کہیں؟ اب جو گینگسٹر ہے اس کے خلاف تو بے شمار ثبوت موجود ہوتے ہیں اور ہماری عدالتیں ان کو بھی سزا نہیں دے پاتی, تو پھر عمران خان تک یہ پٹ لسن